پریشان اور کسی کو مقدمات نے پریشان کیا ہے، تو گویا کہ ہر انسان ہی کسی نہ کسی اعتبار سے غم میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں۔ سوال یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ دکھ، یہ غم کیوں آتے ہیں؟ ان کا حل کیا ہے؟ مختصر وقت میں سماعت فرما لیں کہ میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق کسی بھی انسان کے اوپر مشکلات، پریشانیوں اور غم کے آنے کے دو سبب، دو ہی علتیں اور دو ہی وجہ ہیں، اور تیسری کوئی وجہ نہیں انسان کے اوپر مشکلات کے آنے کی۔ پہلی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ سب سے کڑا امتحان اللہ کن کا لیتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا انبیاء کا، اور اس کے بعد نیکی کے میدان میں، تقویٰ کے میدان میں، عمل کے میدان میں، دعوت کے میدان میں جو انسان بھی جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا اور سخت ہوگا۔ پہلا سبب ہوتا ہے نیکی، عمل صالح، تقویٰ، ایمان۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان بھی کڑا اور سخت رکھے۔ اب کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ نیکی کرنے سے مشکل آنی ہے، کیونکہ نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جو نرائق ہوتے ہیں میٹرک سے پہلے ڈوب جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بڑی ڈگریاں لینی ہوں، جن لوگوں نے کسی مقام پر مرتبے پر پہنچنا ہو، انہیں امتحان بھی کڑے دینا ہوتے ہیں۔ یہاں تو جنت کے سوتے، یہاں تو عرش معلیٰ کے سائے کی سوتے، یہاں تو حوض کوثر کے پانی کی باتیں، یہاں تو نبی کے جھنڈے تلے جگہ حاصل کرنے کی باتیں، یہاں تو انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ جنت میں داخلے کی باتیں ہیں، یہاں تو جنت میں رب کے دیدار کی باتیں ہیں۔ کہ جن احباب کو یہ تمام چیزیں چاہیے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا؟ یقیناً۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہ جو مشکلات، پریشانیاں انسان کے اوپر نیکی کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے بطور آزمائش آتی ہیں، ان کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے دنیا میں۔ اس کا نتیجہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ آپ کے تصور سے بھی کہیں اوپر۔ قرآن مجید کے اندر بیان ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتے ہیں کس سے بڑے واقعات بڑے، لیکن سب سے سونا، سب سے منمونا، سب سے پیارا قصہ وہ یوسف کا قصہ ہے۔ بچپن میں خواب آیا، خواب بابا یعقوب کو بیان کیا، بابا یعقوب نے کہا یہ خواب بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، بھائی حسد کی آگ میں جلتے ہیں، معصوم سے یوسف کو جنگل میں لے جاتے ہیں، کنویں میں دھکیل دیتے ہیں، اس قافلے کے ہاتھوں فروخت کر دیا جو جانب مصر جا رہا تھا۔ پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی، معاذ اللہ کہہ کے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، کنارہ کشی سے کام لیا، پہلو تہی سے کام لیا، پھر پابندے سلاسل کر دیے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، اور قید تنہائی کے اسیر بنا دیے گئے۔ دکھ کے بعد دکھ ہے، غم کے بعد غم ہے، پریشانی کے بعد پریشانی ہے۔ اب اس کے نتیجے اور رزلٹ کے اوپر غور کیجیے۔ ان تمام مصیبتوں کے پیچھے حقیقت میں اللہ نے مصر کی حکومت کو چھپایا ہوا ہے۔ ایک وقت آیا کہ وہی یوسف مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے بھائی بھکاری بن کے، منگتے بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے یوسف کے سامنے ہاتھوں کو کشکول لیے، جوڑی کو پھیلائے، بے بسی کے عالم میں کھڑے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ہاتھی کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ کتنا اچھا رزق ہے۔ آپ نے زمانہ قریب کے اندر قربانی کی ہے، کن کی سنت تھی؟ حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، میں نے ابراہیم کے بڑے امتحان لیے، لیکن ایک امتحان ایسا ہے کہ جو سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسی آزمائش حضرت ابراہیم پر آئی وہ یہ بھی امتحان تھا چوری کو چلانا، لیکن یہ اس سے بھی کڑا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ صحیح بخاری میں میاں بیوی دونوں جا رہے، ایک ایسے ملک سے گزرتے ہیں کہ جس کا بادشاہ بدکار ہے، زنا کا رسیا ہے۔ اسے اطلاع ملتی ہے کہ ایک نوجوان عورت ہے، ایک نوجوان کے ملک سے گزر رہے ہیں اجنبی۔ اس کی نیت میں فتور پیدا ہوتا ہے، اس کی نیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کا شیطان اسے بھڑکاتا ہے،
حضرت ابراہیم کو تنہائی میں بلایا گیا، ان کی زوجہ محترمہ کو تنہائی کے اندر بلایا گیا، حضرت ابراہیم کو الگ کر دیا گیا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا کڑا امتحان ہے کہ نبی کی عزت ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی ہے کہ جو زانی بھی ہے، جو بدکار بھی ہے، جو عزتوں کو لوٹنے والا ہے، جو صاحب قوت ہے، جو صاحب اقتدار ہے، جو صاحب طاقت ہے، آج اس کے سامنے نبی کی عزت ہے۔ کتنا کڑا امتحان ہے۔ اس کے رزلٹ کے اوپر میں بتاتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جب اس کے سامنے ہے، وہ اپنی بدنیتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کی قوتوں کو زوال آتا ہے، اس کی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے پرچھائیاں آ جاتی ہیں، اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے وہ بدکار انسان تو آج سے پہلے بھی عزتیں لوٹا کرتا تھا، عصمتیں تار تار کیا کرتا تھا، تیرے وجود کے اوپر کبھی لرزہ طاری نہیں ہوا، آج تیرے وجود پر کبھی طاری ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے تو عام عورت نہیں ہے۔ اب اس رزلٹ کے اوپر غور کیجئے۔ اس آزمائش کی وجہ سے امی سارہ کو امی ہاجرہ مل جاتی ہیں، امی ہاجرہ کے بدن سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد پیدا ہوتے ہیں علیہ السلام۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے نیکی کی وجہ سے، ان کے رزلٹ بڑے شاندار اور اونچے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا سبب ہے مشکلات کے آنے کا، وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ اور آخری وجہ، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی، انسانوں کے اوپر مشکلات اور غم آنے کی وہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، انسانوں کے اپنے اعمال کی زیادتیاں اور گناہ یہ چھن جائیں گے۔ اگر کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے یا کوئی فرد انفرادی اعتبار سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے، اس فرد سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ سلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت میں داخل کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے حریر اور ریشم کی پوشاکیں دے دی، خدمت کے لیے غلمان مل گئے، رفاقت کے لیے امی حوا مل گئی، رہنے کے لیے سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے محلات تعمیر کر دیے، پینے کے لیے دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا، شراب طہورا کی نہروں کو جاری کر دیا، شہد کی نہروں کو جاری کر دیا۔ ساتھ مالک نے کہا ولا تقربا، یہ شجر ممنوع ہے، انہیں اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان آتا ہے، آ کر بہکاتا اور پھسلاتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے۔ نبی آدم اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، شجر ممنوع کے دانے کو کھاتے ہیں۔ دانے کو کھانا کیا ہے؟ ایک عمل ہے، ایک ایکٹ ہے، ایک فعل ہے، اس میں اللہ کی معصیت کا عنصر موجود ہے۔ فوراً سے پہلے اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ معصیت کی وجہ سے نعمتوں کا چھن جانا کتنی بڑی سچائی ہے، نافرمانی کی وجہ سے مصیبتوں کا آ جانا کتنا بڑا اصول ہے۔ فوراً سے پہلے قانون الہی حرکت میں آتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب وہی آدم چند لمحے پہلے جو حالت عیش میں تھے، وہی آدم حالت تنگی میں ہے، وہی آدم چند گھڑیاں پہلے جن کے وجود کے اوپر لباس جنت تھا، وہی آدم برہنہ ہے، وہی آدم چند گھڑیاں پہلے سارے فرشتے جن کو سجدہ کیے ہوئے تھے، اب وہی آدم ہے کہ ان کا فرسان حال کو نظر نہیں آ رہا۔ کتنا بڑا اصول ہے۔ ذرا سیرت کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں 2 منٹ۔ غزوہ احد، دونوں لشکر آمنے سامنے، نبی علیہ السلام اپنے لشکر سے کہتے ہیں وہ سامنے کون ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ لڑنے کے لیے۔ 50 کی اندازوں کو الگ کرتے ہیں، کہیں ہمارے پیچھے جبل رما چھوٹا سا ٹیلا، وہ اوپر تمہیں درہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہنچ جاؤ، حالات کیسے بھی ہو، ہمیں فتح مل جائے تو بھی، شکست ہو تو بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑا۔ وہ پہنچ جاتا، جنگ شروع ہوتی، قتال شروع ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی، تلواریں چلتی ہیں، آسمان کے رب کا امر اور فیصلہ آتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتح جیسی نعمت سے نوازتے ہیں، دشمن دم دکھا کے بھاگتا ہے، درے پہ موجود صحابہ اکرام کے آپس میں آرا ٹکراتی، اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہم بھی نیچے اترتے، مال غنیمت کو اکٹھا کرتے اور سمیٹتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ کا حکم تھا کہ درے کو نہیں چھوڑنا۔ کچھ تیر انداز درے سے نیچے آتے ہیں۔ یہ نیچے آنا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، یہ فعل ہے، اس کے اندر معصیت کا عنصر موجود ہے۔ جیسے ہی درے سے نیچے آئے، فوراً سے پہلے قانون الہی
فوری حرکت میں آ جاتا ہے، پتہ جیسی نعمت اللہ چھین لیتے ہیں، بھاگا دشمن واپس لوٹتا ہے، مسلمان چکی کے دانوں کی طرح بیچ میں پس کے رہ جاتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، 70 کے قریب زخمی ہو جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے، چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، سر مبارک زخمی کر دیا گیا، اور اب کا قرآن کہتا ہے من عند انفسکم، عہد کے اندر جو کچھ بھی ہوا تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ اب مجھے آپ کا علم نہیں، آپ اسے کسی بھائی کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، اپنی بات کرتا ہوں، میرے اوپر جو مشکل آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو غم آتا ہے، اس کی وجہ پہلی نہیں ہوتی، آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ دوسری ہوتی ہے، گناہ کی سائیکاری ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ 2 منٹ میں سمجھ۔ حل کیا ہے مصیبتوں میں؟ 2 ہی حل ہے۔ پہلا حل، اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، تو پھر صبر کے دامن کو تھامو۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے بڑے اچھے نتیجے دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، دکھ پہنچا، بیٹے کی جدائی کا غم پہنچا، کہا تھا صبر جمیل، صبر کرو۔ سالوں صبر کیا، برسوں صبر کیا، اب اس صبر کا نتیجہ اللہ نے صبر اور پھل کیا دیا۔ حضرت یوسف واپس آئے، لیکن تنہا نہیں آئے، جب گئے تھے معصوم سے کم سن بچے تھے، جب واپس پلٹے تو تنہا نہیں آئے، بلکہ اپنے ساتھ مصر کی حکومت کو لے کے آئے، بادشاہت کو لے کے آئے، رسالت کو لے کے آئے، نبوت کو لے کے آئے، اور بابا یعقوب کی بینائی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ یہ پہلا، جب آزمائشیں آئیں تو بھی صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا حل کیا ہے؟ جب گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر حضرت آدم کی طرح اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اقبال جرم کریں، اعتراف گناہ کریں، گریہ زاری کریں، ربنا ظلمنا۔ حضرت آدم نے کیا کیا تھا؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، آدم سمجھ گیا، میں اس حقیقت کو پا گیا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میرے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا، شجر ممنوعہ کے دانے کو کھانے کی وجہ سے ہوا، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ ایسے آدم کے اندر اگر آپ نے بخشش کے دروازوں کو نہ کھولا، رحمت کے دروازوں کو نہ کھولا، کائنات کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا میں تجھ سے ناراض بھی تھا، میں تجھ سے خفا بھی تھا، لیکن جب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو نے اقبال جرم کر لیا ہے، اعتراف گناہ کر لیا ہے، گریہ زاری کر لی ہے، جب تو میرے سامنے آ کر جھک گیا ہے، کیا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اسے گزار کے میرے پاس آئے گا، دوبارہ اسی جنت کا مالک کروا سکتا۔ تو یہ حل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنے باتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب کے شکریہ کے ساتھ بھی کہ آپ نے میری بات کو بڑی توجہ کے دماغ سے سماعت فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں لکھی وہ صرف آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی ہے۔ اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اسلام کی توفیق عطا فرما۔